پاکستان مسلسل جو ہے گھر میں گھس کر مار رہا ہے. اس پر مجھے ایک شعر بھی ہے, اس کے بعد آپ جواب دے دیجئے گا. اٹھتے پر کاٹے ہیں ہم نے, فضاؤں میں دبدبا ہے, بتائے دشمن کہاں چھپے گا, ہر جانب پاکستان کھڑا ہے. ان کو اب ہر طرف پاکستان ہی نظر آئے گا. وہ فضا میں آتے ہیں تو پاکستان ہے, زمین پر آتے ہیں تو پاکستان ہے, اگر سمندر میں نظر آتے ہیں تو پھر ان کو پاکستان نظر آتا ہے. انہوں نے جارحیت تو کر لی ہے, اب عالمی دنیا کی وہ منت ترلے کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. جی السلام علیکم. بالکل آپ نے بات بالکل وجہ فرمائی. یہ 22 تاریخ کو جب یہ واقعہ ہوا تھا اور انڈیا نے پاکستان پہ یہ الزام لگایا تھا, تو میں نے اس وقت بھی یہی بات کہی تھی کہ اس کو پرامن طریقے سے سلجھا لیں, بہتر یہ ہے کہ اس کو الجھائیں نہیں. اور میں نے یہ بھی سجیسٹ کیا تھا کہ پاکستان کو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کر کے اس کو پرامن طریقے سے کرنا چاہیے, ریزالو کرنا چاہیے. لیکن یہ پاکستان نے تو وہ بات سن لی کہ وہ سیکیورٹی کونسل میں لے گئے, لیکن بدقسمتی سے انڈیا کو یہ میسج کلیئر یہ شاید سمجھ نہیں آیا کہ یہ جنگ پاکستان نے کہا تھا کہ ہم شروع نہیں کریں گے, لیکن اگر شروع کی گئی, ہم پر مسلط کی گئی, تو ہم پوری طریقے سے اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں. اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی جو چارٹر کے مطابق پاکستان نے اپنا رائٹ ٹو ڈیفنس کا یوز کیا ہے, اور یہ پاکستان کا بالکل قانونی طور پہ حق ہے کہ پوری طرح سے اپنے حقوق کا دفاع کیا جائے. اور یہ میرا خیال ہے پاکستان اپنے حق کا دفاع بالکل بہت اچھے طریقے سے کر رہا ہے. اب بھی موقع ہے کہ انڈیا اگر ڈپلومیٹک طریقے سے اس کو ریزالو کرنا چاہے تو وہ ابھی بھی کوشش کر سکتے ہیں, لیکن ان کو اب ونس اینڈ فار آل یہ بدماشی اور غنڈہ گردی کی سیاست ساؤتھ ایشیا میں ختم کرنی ہوگی. اور میں آپ کے ویورز کے انٹرسٹ کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت یہاں پہ رات کے 9 بج چکے ہیں, لیکن یونائٹڈ نیشنز ہیڈ کوارٹر میں کافی چہل پہل شروع ہو چکی ہے اور شور شرابہ کافی ہے, اور ڈپلومیٹک ورلڈ میں یہاں پہ بھی ٹیلی فون کی گھنٹیاں بج رہی ہیں اور بہت زیادہ ملاقاتیں اور میٹنگ بھی جاری ہیں یہاں پہ, اور کافی پینک نظر آ رہا ہے یہاں پہ انڈین ڈپلومیٹس کا. تو سر پاکستان تو اس وقت ڈٹ گیا, اور آپ نے بتایا کہ اس وقت گھنٹیاں بھی بج رہی ہیں, تو کیا اگر امریکہ پاکستان سے رابطہ کرتا ہے, اور خبریں یہ بھی ہیں کہ عرب ممالک کے بھی منت ترلے کیے جا رہے ہیں کہ بھائی پاکستان جو ہے ہماری توقعات سے بڑھ کر ہمیں جواب دے رہے ہیں, تو پاکستان اپنی خود مختاری پر سمجھوتا کرے گا, رکے گا, کیونکہ ہر 2 سال بعد ایک نیا ڈرامہ ہوتا ہے؟ دیکھیے بات چونکہ میں اسٹرانگلی پیسفل ریزولوشن کے پہ بلیو کرتا ہوں. تمام مسائل کو, جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے, لیکن یہ چونکہ جنگ پاکستان پہ مسلط کی گئی, یہ پہلے انڈیا نے اس کو انیشیٹ کیا ہے, تو پاکستان کا اب یہ رائٹ ہے کہ وہ جہاں تک اس کو لے جانا چاہیں اپنے ڈیفنس کو لے جا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ اس کو فل سکیل وار میں کنورٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وار جو ہے کسی بھی صورت میں کسی بھی قوم, کسی بھی ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی مسلم ممالک درمیان میں میڈیشن کے لیے بات کرتے ہیں, تو اب پاکستان کو اپنی ٹرمز کے اوپر یہ مسئلے کو حل کرنا ہے, اور پاکستان کو انگلش میں کہتے ہیں کہ پاکستان ہیو ٹو پٹ دیئر فیٹ ڈاؤن, اور اپنے مسائل کو پوری اسٹرانگلی ڈیفینڈ کرنا ہے. کشمیر کے مسئلے کے اوپر جب تک میڈیشن پہ کوئی عرب ممالک میں سے بھی کوئی رضامند نہیں ہوگا, تو اس وقت تک اس کو پرامن طریقے سے ٹیبل پہ آنے کی بھی بات نہیں کرنی چاہیے پاکستان کو. اچھا سر, آپ ساتھ رہیے گا. احمد, آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا پاکستان کو مسئلہ کشمیر کو اب دوبارہ اٹھانا چاہیے؟ شملہ کانفرنس کی بات کی جاتی ہے, اور اس کے اندر یہ طے ہوا تھا کہ پاکستان اور بھارت جو ہے وہ 2 طرفہ جو ہے وہ بات چیت سے اس مسئلے کا حل نکالیں گے, اور اب پاکستان کے پاس ایک موقع ہے اپنی شرائط پر یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں اور کشمیر پر وہ قراردادوں کے مطابق اس مسئلے کو حل کروا سکتا ہے. سر اگر آپ, ندیم صاحب اگر آپ جواب دینا چاہیں. بالکل, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں آپ کی اور آپ کے ویورز کی انٹرسٹ کے لیے یہ بات کلیریفائی کرتا چلوں کہ شملہ معاہدہ ایک بائی لیٹرل ایگریمنٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں. انٹرنیشنل نارمز کے اور ڈپلومیٹک قوانین کے مطابق لوکل جو ڈپلومیٹک جو ریلیشن شپ ہوتا ہے یا ایگریمنٹ ہوتا ہے, وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کو سپرسیڈ نہیں کر سکتا. جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں کشمیر کے اوپر, وہ سمپل قراردادیں نہیں ہیں, وہ انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں
बिकॉज उसमें दो फरीक हैं, इंडिया और पाकिस्तान, उन दोनों ने उनको एग्री किया है और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है, मुख्तलिफ ममालिक ने और सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको एंडोर्स किया है एज ए गारंटोर। तो वो इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं। शिमला मुआहदे की जितना मर्जी ये शोर करें, कुछ पाकिस्तान में भी लोग शिमला मुआहदे की बात करते हैं, इंडिया भी बहुत बात करता है शिमला मुआहदे की, लेकिन शिमला मुआहदा किसी सूरत पे भी सुपरसीड नहीं करता यूनाइटेड नेशंस की करारदादों को। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा चांस दिया है इंडिया ने, इसका पूरी तरह से पाकिस्तान को फायदा उठाना चाहिए और कश्मीर इशू को सरफेस पे लाए बगैर अब इस मसले को रैप अप नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को अब डिप्लोमेटिकली कैसे प्ले करना पड़ेगा? देखिए, मैं तो फिर ये कहूंगा कि मैं किसी भी सूरत में जंग का हामी नहीं हूं, लेकिन चूंकि ये जंग मुसल्लत की गई है तो पाकिस्तान अपना दिफा का हक इस्तेमाल कर रहा है, जो उसको करना चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं समझता हूं कि अगर इंडिया डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को इनिशिएट करता है तो उसको हमें पॉजिटिव रिस्पांस देना चाहिए, लेकिन अपनी टर्म्स पे। मैं बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूं, अपनी टर्म्स पे। ठीक है, हम पीसफुली ये सीज फायर करने। तो आपको लगता है कि भारत ने जब पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान का जो फौरन एक रद्द अमल है, फौरन जवाब है, भारत ये तवक्को कर रहा होगा कि पाकिस्तान इस तरीके से रिटेलिएट करेगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान इतना स्ट्रांगली रिटेलिएट करेगा, क्योंकि उनके ख्याल में उन्होंने, और मेरी अपनी राय है, मेरे अपनी जिंदगी भर के डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस की बेस पे मैं कह रहा हूं कि उन्होंने हमारे कुछ ब्रदर इस्लामी ममालिक को भी कॉन्फिडेंस में लिया होगा, उसके बाद उन्होंने अमेरिका को भी कॉन्फिडेंस में लिया होगा, कुछ यूरोपियन ममालिक को भी कॉन्फिडेंस में लिया होगा कि हम ये काम करने जा रहे हैं। तो उनका ख्याल तो ये नहीं होगा कि पाकिस्तान इतना स्ट्रांगली इस पे रिस्पॉन्ड करेगा। और मैं समझता हूं कि इससे पहले जो कल रात को सिक्योरिटी काउंसिल एतमाद में लिया होगा